السلام علیکم، کیسے ہیں آپ صاحب؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں بشارت حسین اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک اور واقعے کے ساتھ۔ اچھا، آج میں ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک محلے میں ایک مدرسہ تھا، اور اس مدرسے میں جو استاد صاحب تھے، جو قاری صاحب تھے، جو وہاں پڑھاتے تھے، بتایا جاتا ہے کہ وہ اس قدر تنگ دل انسان تھے اور اس قدر سخت مزاج، اکھڑا مزاج، اور آپ اگر لفظوں میں کہیں کہ بدتمیز اور بد مزاج، اور بالکل جس طرح آپ سمجھیں کہ اخلاق اور لاڈ پیار اس سے بالکل بے آشنا، اور آپ اس طرح اس کو امیجن کریں کہ جو بندے سے جب بات کرے تو ایسے لگے جیسے وہ کھانے لگا ہے۔ تو ہمیشہ اس کے مزاج میں بہت ہی تنگ دلی اور سختی، اور جو بچے وہاں ان کے پاس پڑھتے تو ان کا یہ عالم تھا کہ ان کے گال بس سرخی کیے رہتے تھے، اور بڑی ان کو مار پٹائی اور چیخو پکار بچوں کی، اور بڑا عجیب سا عالم تھا۔ کوئی محلے والا اگر کوئی مسائل لے کے جاتا ہے تو اس کے ساتھ بد مزاجی اور بد اخلاقی اور بد زبانی سے بات کرنا، تو مطلب یہ ہے کہ اخلاق کے درجے سے گرے ہوئے جو انسان تھا وہ، اور پورا محلہ ایک وقت آیا کہ اس سے تنگ ہو گیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو چینج کر دیا، اس کو نکال دیا مدرسے سے، اور ایک اور جو اساتذہ کو وہ لے آئے، اور اس نے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اچھا، وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بڑا ہی شفیق دل، بہت ہی پولائٹ اور بڑا ہی دھیمے مزاج کا، بڑا بردبار اور بڑا اخلاق والا، حسن و اخلاق، اور بات کرتا ہی نہیں، جب کوئی ضروری کام کی بات ہوگی تو بڑے شفیق انداز میں بات کرنا، بچوں کو بڑا پیار لاڈ سے پڑھانا، مطلب ایک انتہائی جسے آپ کہتے ہیں کہ نرم دل اور نرم گو انسان، جو کیونکہ وہ کافی اس سے اکتائے ہوئے تھے تو وہ اس کو لے آئی۔ اچھا، وہ اب پڑھائی کا نظام شروع ہو گیا۔ اب کچھ عرصہ گزرا تو وہاں پہ عالم یہ ہو گیا کہ اب جو ہی تھوڑی سی نرمی آئی نا، تو اب بچوں میں یہ سسٹم شروع ہو گیا کہ اہل محلہ کی مثال تو میں نہیں دینا چاہ رہا، لیکن بچوں کے اندر یہ ایسا ہو گیا جو وہاں پہ مدرسے میں پڑھتے تھے کہ ایک دوسرے کو مار کٹائی، کبھی ایک کا بازو ٹوٹا، کبھی ایک کا سر ٹوٹا، کبھی ایک کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، کبھی وہ چھت پہ چڑھا ہوا، کبھی کوئی چھت سے گر رہا ہے، کبھی کوئی گر گیا، کوئی لڑ گیا، کچھ توڑ دیا۔ ایون کہ ایسا ہوا کہ انہوں نے جو مدرسہ تھا نا اس کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ کبھی ایک کا والد شکایت لے کے آ رہا ہے، کبھی دوسرے کا والد شکایت لے کے آ رہا ہے۔ تو اب جو محلہ میں جو بزرگ لوگ تھے نا، تھوڑے تیز تراز لوگ تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ دوبارہ گئے اسی استاد کے پاس، اس کے جا کے پاؤں پکڑے، منت کی یار آپ واپس آ جاؤ، اور اس کو واپس لے کے آ گئے۔ اب شیخ سعدی کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میں سفر پہ تھا، تو جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا پڑھا رہا ہے، تو میں نے کہا لا حول ولا قوت، یار یہ تو وہی جو عذاب نکالا تھا یہ پھر مڑ کے آ گیا، یار یہ چنگی تعلیم دے گا جس نے تو وہاں تو مچائی ہوئی تھی۔ تو پتہ نہیں کیا چکر کیا، یہ محلے والوں کو ہو کیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بزرگ پاس بیٹھے تھے، تو بڑے ہنسے اور نرم مزاج سے کہنے لگے کہ یار سادی بات یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کو تخت پہ بٹھا دیا، مدرسے میں بٹھا دیا لا کے، اور اس کے بغل میں ایک
چاندی کی تختی رکھتی. کہتے ہیں کہ اس تختی کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ماں باپ کی محبت سے نا استاد کی مار جو ہے نا وہ بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. استاد کا سخت مزاج ہونا ہی اس کے کام کی آپ سمجھ لیں کہ جو وہ جس پروفیشن میں ہوتا ہے، جو اس کا جو یہ ہے نا پیشہ پڑھانا، اگر اس میں سختی نہیں ہوگی تو پھر تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو تعلیم حاصل کرنے والا ہے، طالب علم ہے، تو وہ اس کی بات کو سیکھ پائے گا یا جو وہ سکھانا چاہ رہا ہے، پڑھانا چاہ رہا ہے، اس میں وہ کامیاب ہوگا. اگر اسی طرح لوگ کامیاب ہوں تو پھر تو ماں باپ گھر میں بہت اچھی درسگاہ ہوتے ہیں، وہ بھی تو کسی کو بری بات نہیں بتاتے. کون ماں باپ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بھٹکے، غلط راستے پہ جائے، تعلیم نہ حاصل کرے، اچھی بات نہ سیکھے؟ لیکن نہیں، ان کو اس طرف اسکول اور مدرسوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کی تربیت ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ سخت مزاج ہوتے ہیں، وہ اپنی بات منواتے ہیں. ٹھیک ہے، نظم و ضبط جو ہوتا ہے، جسے لا اینڈ رول اینڈ لا، اور اس کے علاوہ جو نظم و ضبط ہوتا ہے، ڈسپلن، یہ ساری چیزیں وہیں سے بندہ سیکھ سکتا ہے ایک درسگاہ میں جا کے. تو استاد کا سخت ہونا بہت ضروری ہے. اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، جب تک خدا حافظ.